بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 29 رمضان المبارک منگل کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال و وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 29 رمضان منگل کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان جو کہ عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رب کریم کی ذات آپ کی ہر حاجت قبول فرما لیتی ہے۔ آج اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت 70 نیکیوں سے نوازے گا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات سرکش شیاطین کو جکڑ لیتی ہے تاکہ امت محمدیہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کے امتی اپنے تمام کاموں میں کامیابی پا سکیں، ہر حاجت کو پورا کر سکیں، ہر قدم پر کامیابیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ اس کے روزے نہ رکھے، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کر پائے، بڑا بدقسمت ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، واقعی وہ بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کے لیے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لیا جائے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو بے بس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو آج یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا 29واں روزہ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر 7 بار یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے پورے سال کے لیے رزق کا، دولت کا انتظام ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، من پسند نوکری، شادی، کاروبار، مسائل کا حل، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہو جائے گی، غیبی فرشتے رحمتوں برکتوں سے آپ کے گھر خزانے آ جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہتے ہو؟ آپ اس عمل کو 29 رمضان منگل کے دن صبح سحری کے وقت، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، افطار کے وقت، یہاں تک کہ 10، 11، 12 بھی بج جائیں
پھر بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے۔ مثلا آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وہ مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یا رحمان پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی جو بھی حاجت، جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی آپ یا رحمان کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ پاک کو اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کا نعم البدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ ہی انجیل میں۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار مار کر رویا تھا کہ آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب میں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے 20 نام ہیں، اور اس سورت کا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی اور نہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجتوں کو پورا کروانا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنی ہے، اور 41 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے صرف 41 بار ہی پڑھنی ہے۔
آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں کو کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل بے حد مجرب اور بے حد کمال کا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرتے دوران اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم جو بندہ ایک سانس میں سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف ایک سانس میں پڑھنا ہے، یعنی سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی چھوٹی سی دعا، یہ نبوی دعا ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اس کے اختتام پر آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، تو آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ کتنی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے تو اللہ پاک کی ذات وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اتر آتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو ان کے آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، پھر آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔